دوستان محترم، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس اپنا سب کچھ چھوڑ کے صرف اپنی زوجہ، اپنے بیٹے کو اور ان کی زوجہ کو لے کر حضور سید عالم اسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جیسے ہی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ مدینہ شریف حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو ایک دن حضور سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا ابا ذر، تو اپنا سب کچھ چھوڑ کے میرے پاس آ گیا ہے، کبھی محسوس نہیں ہوا؟ سارا کچھ چھوڑ کے، اپنا گھر، گلی، محلہ، شہر، لوگ، سب کچھ چھوڑ کے میری بارگاہ میں آ گئے ہو۔ عرض کی، سونا آپ کے رخ زیبا کے بغیر میرا وقت گزرتا ہی نہیں تھا، یا رسول اللہ آپ کی کچہری کے بغیر میرا گزارا ہے ہی نہیں، تو اس لیے سب کچھ چھوڑو۔ روایات پڑھ کے دیکھیں، یہ تو شعرانی میں یہ روایت ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ کے ساتھ اور اپنے بیٹے کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اپنی زوجہ کو حکم دیا کہ آپ نے امہات المومنین یعنی کہ حضور سید عالم علیہ السلام کی ازواج مطہرات کی خدمت کرنی ہے، اور خود حضور کی خدمت میں لگ گئے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دن حضور سید عالم علیہ السلام کے کچھ اونٹ تھے اور کچھ صدقات کے اونٹ تھے جو مکہ سے تھوڑا سا دور ہٹ کے ایک وادی میں تھے۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے فرمایا، میرے صحابہ، میرے کچھ اونٹ ہیں، کچھ صدقات کے اونٹ ہیں، تو کوئی ایسا شخص ہو جو چرواہا ہو، جو اونٹوں کی دیکھ بھال کر سکتا ہو۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے جب محبوب کی زبان سے سنا نا کہ محبوب کو ایک غلام کی طلب ہے جو اونٹوں کی رکھوالی کرے، تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابا ذر، ابی ذر حاضر ہے، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، مجھے حکم فرمائیں۔ تو حضور سید عالم علیہ السلام نے پوچھا، ابو ذر، ایک طرف تو تم کہتے ہو کہ آپ رخ انور کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے، میں رہ نہیں سکتا، اور دوسری طرف پھر مجھ سے دور جانا چاہتے ہو۔ عرض کی، سونا آپ سے دور جانا نہیں چاہتا، اصل میں اونٹ آپ کے ہیں، چاہتا یہ ہوں کہ میں صرف آپ کے اونٹوں کی بھی میں رکھوالی کروں، غلامی کروں۔ اصل بات تو یہ کہ اونٹ آپ کے ہیں، اگر کسی اور کے ہوں تو میں استغفر اللہ کبھی بھی نہ کروں۔ تو محبوب اسلام نے فرمایا، اب محبوب کی محبت دیکھیے ابو ذر سے، ہونا تو یہ چاہیے تھا صاحب بھی کہ ہاں ٹھیک ہے ابو ذر آپ آ جائیے، لیکن محبوب نے فرمایا، نہیں ابو ذر آپ رکو، کسی اور کی ڈیوٹی لگاتے ہیں۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نہیں تو میرا بیٹا ذر حاضر ہے، جس کے نام کی کنیت کی وجہ سے ابو ذر کو پہچانا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ میرا بیٹا ذر ہے، آپ اسے حکم فرما دیں۔ اب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا کہ ابو ذر اس طرح اتنی محبت سے کہہ رہے ہیں، فرمایا ٹھیک ہے ابو ذر، تیرے بیٹے ذر کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ اور پھر روایت ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے اور ان کی زوجہ حضرت ام لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضور کی صحابیہ تھیں، ان کی ڈیوٹی لگا دی۔ دونوں حضور کے اونٹوں کی خدمت کے لیے، اونٹوں کی دیکھ بھال کے لیے مکہ شریف سے نکل کے اس وادی میں چلے گئے۔ اور قبلہ روایت میں آتا ہے کہ وہ اونٹ اتنے زیادہ تھے اور اتنے صحت مند تھے کہ پاس سے کفار کا ایک قافلہ گزرا نا، انہوں نے دیکھا کہ اونٹ کی رکھوالی کے لیے صرف ایک فرد ہے اور ایک بی بی ہے۔ انہوں نے حملہ کیا اور حضرت ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو شہید کیا اور اونٹ لیے، اور اونٹ لینے کے ساتھ حضرت ام لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ساتھ لیا اور چل پڑے۔ جیسے یہ نکلنے لگے نا تو ایک صحابی تھے وہ جو مدینہ کے گرد و نواح سیر کر رہے تھے، تو انہوں نے جب دیکھا کہ حضور کے اونٹوں کو کوئی لے کے جا رہا ہے تو انہوں نے بلند آواز سے مدینہ شریف کی طرف منہ کر کے آواز دی۔ تو صحابہ اکرام میں سے کسی نے سنا تو حضور سید عالم علیہ السلام خود بنفس نفیس اور ساتھ صحابہ کو لے کے پھر ان جو کفار تھے ان کے اوپر حملہ کیا، اور پھر حضرت ام لیلہ اور اپنے اونٹ واپس لیے، حضرت ذر کو دفن کیا، اور پھر ان کے ساتھ دیت ہوئی، جنہوں نے قتل کیا تھا ان کو قتل کیا گیا، اور پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس اونٹوں کو لے کے حضرت ام لیلہ کو لے کے مکہ شریفہ پہنچے۔ یعنی کہ حضور سے اس قدر محبت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضور سے اس قدر عشق، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اتنی جانثاری کہ اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی کہ جان جائے تو چلی جائے لیکن حضور کا مال ہے اس پہ آنچ نہ آئے۔ یہ ہے محبت مصطفیٰ حضرت ابو ذر کی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں۔